डेमोक्रेसी ना हो यहाँ पर, अगर यूट्यूब ना हो और हुकूमती लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्च किस्म के किसी फिरके की हुकूमत आ जाए تو میں تو کہا یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اچھا وہ مدارس کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, مدارس بھی جناب ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں سب سے اسٹرانگ طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سے ان کا اشارے ابرو ہوتا ہے تو فتوے کیسے نکلنا شروع ہوتے ہیں. وہی علماء چند دن پہلے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف جا کے علماء پہ بھی سرکاری علماء کا ٹائٹل لگا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ان کو حیا بھی نہیں ہے. لیکن میں اس اعتبار سے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کروں گا کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھیڑتے جو ان کی بات نہیں مانتے, تنگ بھی نہیں انہیں کرتے, بس وہ کہتے ہیں ایک طریقے سے چلتے ہیں. مسلمانوں کا سائنس سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ سائنس کی بنیادیں آج آپ غوروں سے ذرا پوچھیں کہ سارے کے سارے معاملات کس نے, الخوارزمی جس کے اوپر پوری سائنس کھڑی ہے, کمپیوٹر, یہ کون تھا؟ وہ مانتے ہیں نا, آپ نہیں مانتے. نہیں ہم تو مانتے, کیونکہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جناب دنیا جو ہے وہ ساکت ہے اور دنیا گھوم اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا فلسفہ جوڑا ہے جو کہ علماء عرب نے بھی یعنی اس پہ سخت, اور احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی زمین ساکن ہے. تو جب آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور سائنس کی کتاب کچھ اور کہے گی تو ظاہر ہے یا سائنسدان پیدا ہوں گے یا مذہب پیدا ہوگا. ابھی ہمارے مدارس کے اندر نا سائنس تو پڑھائی نہیں جا رہی, یہ پرانا فلسفہ ارسطو کا, بھائی فلسفہ تو کرالریز کے اوپر چلتا تھا اور وہ ڈیٹیکٹیو نالج ہوتا تھا. سائنس جو ہے نا یہ فلسفے کی وہ اولاد ہے جس نے ہر چیز کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے کہ نالج obtained through observations and experiments. دیکھیں اگر یہاں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں تو ڈاکٹر اقبال بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں, مولانا مودودی بھی تو پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر اسرار بھی پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی, احمد دیدار صاحب بھی. تو ایسا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ مدارس کی آؤٹ پٹ ایسے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک جس طرح ہمارے یہ پنجاب میں شاہ دولہ کے چوہے ہیں نا, اس کے اندر وہ آپ کو کنفائنڈ کر دیتے ہیں ایک سوچ کے اندر. جتنا بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہے ان میں سے پچھلے 400 سال سے دیکھ لیں کسی کا تحقیقی یا کنٹریبیوٹری ایکٹ کیا رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں 400 سال میں اگر آپ کوئی ورلڈ لیول کے اوپر بندہ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو دو ہی بندے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی اور مولانا مودودی. تیسرا بندہ ڈھونڈنا مشکل ہے. مولانا مودودی کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس پہ انہوں نے تصنیف. اوئے ہوئے ختم ہے, کوئی شک نہیں اس میں. دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی شخص پیش کرنے والا ہے نا, ہم نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. جی ایک مودودی تے 100 یہودی. ہاں تو کہتے ابو امینہ بلال فلپس آپ کے ہم نام, وہ ان کی ایک کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. 10,000 امریکن تو ان کے ہاتھ میں مسلمان. تو ہم کیوں خلاف ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو سوچنے اصل میں چونکہ انہوں نے مدرسہ سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور وہ بڑے سافٹ طبیعت کے تھے. میں تو بالکل ایک ہارڈ لائنر ہوں, مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اتنے نرم مزاج تھے, لیکن اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری امپائرز جو ہے نا خطرے میں آ گئی ہیں. یہ کرٹیکل تھنکنگ لوگوں کو سکھا رہا ہے. دیکھیں انہوں نے حنفی ہوتے ہوئے فقہ حنفی کے کئی مسائل کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں گرفت کی اور کہا کہ یار یہ آپ کس طرف لے گئے. مثلا جرابوں کے مسئلے پہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس چیز میں امت کو ڈال رہا ہے کہ جراب کی موٹائی کتنی ہو, یہ کس مٹیریل کی بنی ہو, یا اللہ آپ کو ایک آسانی دینا چاہتا ہے کہ یار سردیوں میں پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں, ایک بار وضو کر کے پہن لو, 5 نمازوں تک کر لو مسا. تو یہ تو احادیث بھی ہیں. جورب عربی کا لفظ ہے, صبح پہن. جامعہ ترمذی میں خفین چمڑوں کی موزوں کی حدیثیں الگ ہیں اور جرابین اس کی الگ ہیں. اہل حدیث بھی مانتے ہیں, علماء عرب بھی مانتے ہیں, لیکن یہاں پہ لیکن مودودی صاحب کو میں اس لیے کریڈٹ دے رہا ہوں کہ وہ حنفی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تم لوگوں نے کون سا دین بنا دیا. اور ترمذی میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ جس مرض میں ہوئی ہے نا, انہوں نے جرابیں پہن کے مسح کیا اور انہوں نے کہا یہ میں اعلانیہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس فتوے سے رجوع کر رہا ہوں کہ صرف چمڑے کے موضوع پہ ہوتا ہے. آج میں یہ توبہ کر کے مر رہا ہوں. وہ توبہ کر کے مرے, ان کو ابھی تک توبہ نہیں نصیب ہوئی. یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے. ایک ایسا مشورہ جو کہ آپ کے خیال میں امت کو ملنا چاہیے, امہ مسلمین کو ملنا چاہیے, علماء کو ملنا چاہیے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں, کیا ہوگا وہ؟ یہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں. اور نبی الاسلام یہ مشورہ ہے جی, یہ مشورہ ہے. اچھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ ہے اس کا وے. اس میں کلاسیکل بابیں شامل نہیں کرتے؟ نہیں ظاہر ہے جی, ہاں آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں. نا جناب, ہم ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے کتابوں کے ماننے. جی امام بخاری, امام مسلم, یہ ہمارے بابے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے صحابہ اکرام ہمارے بابے ہیں, خلفائے راشدین, اہل البیت. جو ان سے ٹکرائے وہ تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے, کہتے تھے نا. تو یہ تو اس سے بہت سافٹ جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. یہ تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بلکہ اس کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. اور مجھے کہتے ہیں بابوں کی توہین کر رہا ہے. توہین تو تم نے پچھلے 1200-1300 سال سے میں سکھائی ہوئی تھی, آج اسی سے مکر گئے.
محمد علی مرزا انجینئر، انتہائی ممنون آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاد ہے نا، معلم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا خواب، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ پسینہ نکل رہا ہے، تلوار پہ خون لگا ہوا ہے، میں حدت آپ کی محسوس کر رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ خواب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کیسے ہے خواب، یہ خواب ہے تو یا رسول اللہ پھر حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا جب قبر میں جاؤ گے اور پہلی رات اپنی آنکھیں کھولو گے، اس کو کہتے ہیں میٹا فزکس۔ جب آپ ما بعد الطبیعات میں جانا شروع کر دیں گے تو آپ کے دین کی جو پکڑ ہے وہ درست سمت میں ہونا لگ جائے گی۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر سے، لیکن آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ جو سوچ کے دروازے ہیں وہ ہر صدی میں کھلنے چاہیے، وہ ہر دہائی میں کھلنے چاہیے، وہ ہر سال کھلنے چاہیے، اور وہ روز کھلنے چاہیے۔